سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون اموالہم، جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، کمثل حبۃ، مثال ان کی ایک دانے کی سی ہے جو زمین میں بویا گیا تو اس سے انبتت سبع سنابل، اس سے 7 بھٹے اگے، فی کل سنبلۃ، ہر بھٹے میں مئۃ حبہ، 100 دانے تھے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع ذرائع والا ہے اور جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کا احسان کسی پر نہیں جتاتے اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور نہ ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اللہ سامعین کرام، یہ مال کے خرچ کے بارے میں اللہ تعالی ہدایت دے رہے ہیں کہ تم مال خرچ کرو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ مال کے خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اور اس کے مواقع بتائے ہیں۔ سامعین کرام، یہ بات تھوڑی سی جان لینی چاہیے کہ مال خرچ کیوں کریں ہم اللہ کی راہ میں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا زور کیوں دے رہا ہے، اس کے فوائد بتا رہا ہے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مال کی شارٹیج نہ ہونے دیتا اور بہتات ہوتی مال کی، ہر ایک کوئی محتاج نہ ہوتا، کوئی فقیر نہ ہوتا، کوئی مسکین نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا، کیونکہ واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ ہی فراخی لاتا ہے اور تنگی لاتا ہے۔ اور یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور دوسرا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، جبکہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فراخ رزق کیوں نہ عطا فرمایا، کسی کو رزق کی تنگی عطا فرما دی۔ پھر یہ مال اور یہ ایک ایسی چیز بنائی ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں سامعین کرام سوچنے کی ہیں۔ جب تک ایک چیز کی تہ تک ہم نہیں پہنچیں گے تو اس کی روح تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ سب کچھ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ سب کچھ ہر چیز پہ قادر ہے، اور
تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو ایسا کیوں بنایا ہے کہ اس کو ایک تو ہر ایک کو فراخ مال نہیں دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے۔ جس کو زیادہ دیا ہے تو اس کو کہا ہے کہ تم خرچ کرو۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، اور یہ صدقات کی بہت زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ صدقات واجبہ جو ہیں اس کی تو بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی جہاں بھی تقریباً جہاں بھی نماز کا ذکر ہے تو وہاں صدقات واجبہ کا بھی تذکرہ ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، کہ تم نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ اور بہت جگہ یعنی تاکید آئی ہے، اور نماز کے ساتھ اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیا ہے۔ پھر صرف زکوٰۃ نہیں بلکہ صدقات نافلہ کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھارا ہے اس کے لیے کہ تم خرچ کرو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دو۔ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں سامعین اکرام، اگر ہم سوچیں تو اس میں کافی نقاط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو میں سامعین کرام کوشش کروں گا کہ اس کا ابتدائیہ پہلے بیان کروں، کیونکہ یہ مضمون خاصا طویل آ رہا ہے تو اس کی ایک تمہید قائم کر کے پھر ہم آگے بڑھیں گے سامعین کرام۔ تو سوال دو تین اپنے لیے ہم بنا لیتے ہیں کہ اس مال کی حیثیت کیا ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر یہ فرمایا ہے جو مضامین آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تم اس میں ایک تو ریاکاری سے کام نہ لو، اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اور جس کو مال دو پھر اس کو تکلیف نہ دو، نہ اس پہ احسان جتاؤ۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بات میں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ خاص مقصد جو ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ ہم یعنی روحانی طور پر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ سکیں، جنت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ سکیں۔ اللہ کے ساتھ رہنا جو ہے وہ مذاق بات نہیں ہے سامعین کرام۔ جنت میں مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سورہ قمر ہے غالباً، کہ متقین جو ہے باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی اس میں، اور عزت کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی، اور کہاں؟ عند ملیک مقتدر، اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں۔ سامعین کرام، ہم تو جس معاشرے میں اور آپ رہ رہے ہیں تو اس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہنے کی کوئی خاص تڑپ نہیں ہے، نہ اللہ سے ملاقات کی کوئی تڑپ ہے، نہ اللہ کے ساتھ رہنے کی کوئی تڑپ ہے۔ یہ ہمیں تڑپ اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ دنیا اور دولت اور مال اکٹھا کر لیں اور پھر چلے جائیں۔ اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہم کس قسم کے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں، جو دنیا کے بھوکے ہیں، مال و دولت کے بھوکے ہیں، عزت و جاہ کے بھوکے ہیں، عورتوں کے بھوکے ہیں، اولاد وغیرہ، یہ ساری چیزیں چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو چاہتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب کرام تھے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے ذات کے، اس کے چہرے کے
کو دیکھنے کے منتظر تھے، ذات سے ملاقات کے منتظر تھے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی محفل سے ان لوگوں کو نہ ہٹائیے جو صبح و شام رب کو پکارتے ہیں اور وہ اس کے چہرے کے طالب ہیں۔ یریدون وجہ، تو آج کے معاشرے میں تو ایسا نہیں ہے، ہم تو روپے پیسے چاندی یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس کے طالب ہیں، عہدوں کے طالب ہیں۔ آپ کو الیکشن کا زمانہ آئے گا تو ریکارڈ تعداد میں درخواستیں جمع ہو جاتی ہیں ایم پی اے کے لیے اور ایم این اے کے لیے، اس میں ہر قسم کے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے، مطلب گھر کے ووٹ بھی شاید کسی کو نہ ملے، بعض اشخاص جو ہے وہ بھی درخواست دے دیتے ہیں اور امیدواری کے طور پہ، اور پھر بعد میں لکھتے ہیں سابقہ امیدوار صوبائی اسمبلی، ایک عہدہ تو ہے نا، سابقہ امیدوار ہے۔ اور جو مضبوط وہ وننگ ہارس ہوتے ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہر الیکشن میں پاس ہوں یا فیل ہوں وہ کھڑے ہوتے ہیں، ہر الیکشن میں الیکشن لڑتے ہیں۔ تو ہماری تو اس طرف توجہ ہے، دنیاوی عہدوں کی طرف، دنیاوی مال و دولت کی طرف، اور روپے کی چکا چوند سے ہم متاثر ہیں۔ اچھے اچھے گھر جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں، نئی نویلی چمکتی گاڑیاں میں بیٹھ کر ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو طالبان مولا کی بات کچھ اور ہے سامعین کرام۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں طالبان دنیا سے مخاطب نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، اس میں ہدی للمتقین ہے، اس میں یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو اللہ کے طالب ہیں، طالبان مولا ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے اس میں ہدایات موجود ہیں۔ جو طالبان دنیا ہیں تو وہ پہلے اپنے نظریے کی اصلاح کریں سامعین کرام، اس کے بعد پھر ان کو ضرورت محسوس ہوگی کہ ہم کیسے بن جائیں، ہم کیا کریں کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ مولا راضی ہو جائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنا آپ بیچ ڈالا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں، اور کچھ چاہتے ہی نہیں، اللہ کی رضا ہر دم، ہمہ وقت اور ہمہ جہد۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور ان یعنی جو طالبان خدا ہیں، جو طالبان مولا ہیں، ان کے لیے ہدایات ہیں۔ اور سامعین کرام، وہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ بالکل پاک صاف ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پاک صاف کرنا چاہتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنا چاہتا ہے۔ اور یہاں آگے آیت میں آئے گا، آیت نمبر 268 میں، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اللہ تعالیٰ، شیطان تو تم سے بے حیائی اور فقر سے ڈراتا ہے۔ یعدکم الفقر، تمہیں ڈراتا ہے فقر سے، ویأمرکم بالفحشاء، بے حیائی کے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو ہے، وہ تو بخشش اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ ہم پہ اس کا فضل ہو جائے، اور ہم ایسے کام کریں کہ اس کے فضل کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے، نمبر ایک چیز جو ہے یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ جو ہدی للمتقین ہے اس میں دو رائے نہیں ہے۔ جو طالبان دنیا ہیں وہ قرآن سے کچھ فائدہ حاصل کرنے سے پہلے اپنے مقاصد کی اصلاح کریں، اپنے مقاصد زندگی کے بارے میں سوچیں، اس کو ذرا کلیئر کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں دنیا سے، آپ دنیا میں رہنے سے، آپ اس زندگی سے چاہتے کیا ہیں، آپ کا مقصود کیا ہے۔ اللہ اکبر۔
تو یہ بات ہے سامعین اکرام. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو جو زیر نظر آیات ہیں سامعین اکرام، اس میں اللہ تعالیٰ انفاق فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، اس میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو مثال دے رہا ہے کہ بھئی تم اگر ایک مثال ایسی ہے کہ اگر تم ایک دانہ خرچ کرو گے تو تمہیں 700 دانے ملیں گے مثال کے طور پہ، لیکن اللہ تعالیٰ واسع ہے، بہت وسیع، اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. یضاعف لمن یشاء، زیادہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتے ہوئے. تو سامعین کرام، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تو ہم دیکھیں کہ یہ انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، یہ ضرور ذہن میں. لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو طالبان دنیا ہیں ان کے لیے یہ مضامین لا حاصل ہیں، وہ قرآن کی روح کے مطابق عمل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ قرآن کے جو مقصد ہے وہ تو ان کا مقصد ہی نہیں ہے. تو جو بیان ہو رہا ہے وہ ان کے سر پہ سے گزر جائے گا. اب دیکھیں، یہ ایک مثال کے طور پہ میں آیت دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہے، کیونکہ ہمیں مثالیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ اس اجر اور ثواب جو ہے یہ تو ہم دیکھ نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال کے ذریعے کہ ایک دانہ ہے اس کو زمین میں بویا گیا، اس سے 7 بالیں اگی، ہر بالی میں، ہر بھٹے میں 100 دانے تھے، تو ایک دانے سے 700 دانے حاصل ہو گئے. اور یہ سامعین اکرام، یہ یعنی تھوڑا اگر ہم اور آپ سوچیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے یہ زمین پر نافذ ہے. ایک آم کی گٹھلی کو آپ یعنی زمین پہ بو دیں، ایک گٹھلی کو، تو جب وہ پھل دینے کے قابل ہو جاتا ہے تو ہر سال پھر پھل، میرے خیال سے سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال پھل لگتے ہیں، ہر سال پھل دیتا جاتا ہے وہ ایک گٹھلی. اور یہ یعنی آپ دیکھ لیں ہر چیز کی یہ مثال ہے. ایک جامن کی گٹھلی کو آپ لگا دیں، سینکڑوں جامن ہر سال دیتا ہے، سینکڑوں جامن. تو اللہ تعالیٰ جب یہاں دے سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں دے سکتا؟ وہاں تو واللہ یضاعف، پھر وہاں تو پھر ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ یعنی صدقات کی اجر و ثواب کے بارے میں حضور نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک کھجور اگر اللہ کی راہ میں دی جائے خالص نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ احد کے پہاڑ کے برابر اس کا اجر کر دیتا ہے. اب احد کا پہاڑ کسی نے دیکھا ہوگا تو کتنا بہت بڑا پہاڑ ہے، تو ایک کھجور سے اتنا زیادہ اجر ہو گیا سامنے کرام. لیکن بات یہ ہے، میں وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو آپ سننا نہیں چاہ رہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے اس پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. کیونکہ آج دیکھیں کہ یعنی دنیا میں انویسٹمنٹ کے ہم تو بہت قائل ہیں، لیکن آخرت میں دیتے ہوئے ہم لوگ ہچکچاتے ہیں، بہت زیادہ ہچکچاتے ہیں، یقین ہی نہیں ہے، اور ضائع اس کو ضائع سمجھتے ہیں. اور یہ منافقوں کی علامت ہے سامعین کرام قرآن کی روح سے. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَبًا، وہ نقصان سمجھتے ہیں کہ ہم نے دے دیا ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت کہ ہمارا قرآن کے جو اجر و ثواب ہے، ایک تو یہ کہ ہم اس کے طالب ہی نہیں ہیں، جو اجر و ثواب کے کام ہیں اس کے ہم طالب نہیں ہیں.
ہمیں تو وہ کام کرنے ہیں جو دنیاوی یعنی ہمارے مال دولت میں اضافے کا باعث بنے، اولاد کی بہتری کا باعث بنے، ہمارا گھر یہ ظاہر دنیا ہماری اچھی ہو جائے، یہ کام ہم کرتے ہیں، اس پہ بہت پیسہ لٹاتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، مطلب اس میں کوئی اتنی لمبی چوڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک پلازا ہے مثال کے طور پہ، ایک شخص ہے اس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، 10 کروڑ روپے ہیں آپ کے شہر میں، جو بھی آپ کا شہر ہے، 10 کروڑ اس کے پاس روپے ہیں۔ ایک پلازا بک رہا ہے 5 کروڑ میں، اس کی اصلی وہ مالک جو ہے مجبور ہے، اس کی اپنی مالیت جو ہے 20 کروڑ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جس شخص کے پاس 20 کروڑ ہے، پلازا بک رہا ہے 5 کروڑ میں، مالیت جو ہے اس کی 20 کروڑ ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ شخص دوڑ کے وہ نہیں لے لے گا؟ اور کتنے لوگ جو ہیں اس کے گاہک پیدا ہو جائیں گے، مجبور مالک، یعنی وہ اکثر اشتہاروں میں آتا ہے نا کہ مالک ملک سے باہر جا رہا ہے، ہم یہ چیز بیچ رہے ہیں، یہ سامان بیچ رہے ہیں، مالک ملک سے باہر جا رہا ہے، مطلب باہر جا رہا ہے، اس کو تو بیچنا ہی بیچنا ہے، چاہے جس قیمت پہ، تو بہت جلدی بک جاتا ہے اس کا مال۔ یہ سیل جو لگتی ہیں، لوٹ سیل اور فلانی سیل، تو اس میں کیا ہوتا ہے، پھر لوگ آتے ہیں اور اپنے لیے یہ بڑے بڑے سٹور جو ہیں، یہ جب تو پہلے دن کتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ فائدہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہی فوائد اگر آخرت کے بارے میں اناؤنس کر دیے جائیں، کسی کے کان پہ جو نہیں رہیں گے۔ ہماری یہاں ایک مسجد ہے، تو تقریباً 4 سال ہو گئے، 4-5 سال میرے خیال سے ہو گئے، ایک پلمبر نے وہ مسجد شروع کی ہے، ہمارے تخبائی کے ساتھ ہے، اب بھی وہ زیر تعمیر ہے، 5 سال ہو گئے۔ وہ پلمبر کو اللہ تعالیٰ اجر دے، اور اس کو تو اس نے اپنے سورسز پہ وہ خود ہی لگا رہا ہے، زمین بھی اس نے اپنی کوششوں سے ادھر ادھر پیسے اکٹھے کر کے زمین لی، پھر وہ گلکار کے طور پہ بھی اس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، پھر دیواریں ہو گئیں، ایک چھت ڈل گئی، اور پھر چھت اس کی ابھی نہیں، 4 دیواری، پھر لینٹر کی بات آئی تھی، لینٹر 2-2.5 سال تقریباً وہ پڑا رہا، ہم لوگ کوشش کرتے رہے ادھر ادھر، لیکن اس کے لیے چونکہ پیسے زیادہ ضرورت تھی، تو وہ 2.5 سال اس طرح پڑی رہی۔ اللہ کا گھر جو تھا 2.5 سال بغیر چھت کے پڑا رہا۔ اب بھی یعنی آج جو میں درس ریکارڈ کروا رہا ہوں، چھتیں تو تیار، لیکن نہ پلستر ہے، نہ فرش بنے ہیں، کچھ بھی نہیں، جو چاہے جا کے دیکھ سکتا ہے، لیکن کوئی خرچ کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں صرف ابھی مثال میں نے پوری نہیں کی، 20 کروڑ ہیں پلازا، 20 کروڑ کا پلازا 5 کروڑ میں وہ دوڑ کے جا کے لے لے گا۔ اب کسی شخص کو، اسی شخص کو جس کے پاس 20 کروڑ ہیں ایکسٹرا، وہ رکھے ہوئے ہیں بینک میں، اس کو ایک وفد آتا ہے، کہ بھئی اس محلے میں مسجد نہیں ہے، اور یہ ہم نے قطعہ زمین لے لی ہے، اس پہ 50 لاکھ روپے خرچ آئے گا، آپ کی مسجد بنوا دیں۔ تو کیا وہ بنوا دے گا؟ وہ کنجوس مشکل سے 5,000 روپے اس کی جیب سے نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ آخرت کے لیے یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یقین نہیں ہے آخرت پر۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون، یہ لوگ دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں، دنیا کے فائدہ اور نقصان کے بارے میں، آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں، بے خبر ہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ اور یہ بے یقینی جو ہے یہ بہت عام ہے سامعین کرام،
یہ ہماری جو معاشرے کی آج کل حالت ہے تو وہ صرف اس لیے ہے کہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا کے لیے جی رہی ہیں، دنیا ہی ہمارا مقصود و محبوب ہے بس۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے کانوں پہ اس کی جوں نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دانہ اس سے 100 یعنی 700 گنا تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ ابتدائی طور پہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نیکی کا اجر 1:10 سے شروع ہوتا ہے، اور 700 گنا تو یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں دے رہا ہوں، لیکن یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی بڑھ کے دے دیتا ہوں۔ کس کا یقین ہے؟ کون خرچ کرتا ہے؟ وہ جس کے پاس 5 کروڑ ہیں، 20 کروڑ ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ 50 لاکھ روپے دے دے گا اس کو؟ وہ تو کہے گا یار جان چھوڑانے کی کوشش کرے گا۔ وفد آئیں گے، صاحب سو رہے ہوں گے، وہ کہیں گے یار صاحب سو رہے ہیں، آپ جائیں پھر کسی وقت آئیں۔ تو جب ملاقات ہوگی، اچھا 5-10 ہزار روپے پہ کہ بھئی اور لوگوں سے بھی مانگو، صرف میں تو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ یقین نہیں ہے۔ صرف میں اس بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ طالبان دنیا کے لیے قرآن میں ہدایت نہیں ہے، طالبان مولا کے لیے ہیں۔ جو لوگ قرآن سے ہدایت لینا چاہتے ہیں یا فائدہ لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنے زندگی کے نظریے کے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا، اور اس میں اس کو یعنی تمیز کرنی ہوگی کہ آپ زندہ کیوں ہیں، آپ زندگی کیوں چاہتے ہیں، دنیا میں زندگی کیوں گزار رہے ہیں۔ مقصد کا تعین کرنا ہوگا۔ اگر یہ شخص جو ہے طالب دنیا ہے، قرآن اس کے لیے ہدایت نہیں ہے، نہ اس سے کوئی فائدہ دے سکتا ہے، جیسا کہ سامعین کرام اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آج ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، تبھی تو اس کو ہم نے اچھی طرح لپیٹ کے طاق نسیاں میں رکھ دیا ہے۔ نہ قرآن پڑھنے کی کوشش، نہ سمجھنے کی کوشش، سمجھ میں آ جائے تو عمل نہیں کرتے، نہ یقین ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھئی 1:700 میں تمہیں دوں گا، نہیں ہے یقین جی، ٹھیک ہے دے گا، ہم نے نہیں خرچ کرنا۔ دیکھیں اکثر جو نیکی کے کام ہے، یعنی معاشرے میں نیکی کے بارے میں خرچ نہیں ہے، غریب ہیں، آپ کے پڑوس میں بھوکے رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، کتنے صاحب حیثیت ہیں جو ان کے لیے، یعنی ایک محلے کے غریب غربا کو سنبھال لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر محلے کے مومن لوگ اکٹھے ہو کے ارادہ کر لیں کہ بھئی ان کے ہم کفیل ہیں، جو ان کی ضروریات ہیں مناسب، جو بھی وہ ہم دیں گے، لیکن کوئی ہے کسی محلے میں ایسا سسٹم ہے کہ آپ پڑوسیوں کو اپنے دیکھیں کہ بھئی کون سے پڑوسی جو ہیں وہ مستحق ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے ارد گرد کے محلوں میں ایک کمیٹی بن جائے کہ بھئی ان کی ہم نے مدد کرنی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، بس اپنے لگے ہوئے مکان، عالی شان مکان تیار ہو رہے ہیں محلے میں، نئے نئے مکان بن رہے ہیں، لیکن ان صاحب کو یہ نہیں معلوم، یعنی یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے محلے میں مستحق کتنے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، بات میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایک ابتدائیہ اس کا آپ کو بتانا ہے کہ مال کے خرچ کی کیا ضرورت ہے، لیکن میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو طالبان مولا ہیں، جو دنیا جن کا مقصود نہیں ہے، اللہ جن کا محبوب ہے، تو ان کو میری بات شاید سمجھ میں آ جائے گی، اور یقیناً آئے گی، کیونکہ وہ تو طالبان مولا ہیں، اللہ کی رضا کے طالب ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی بتا رہے ہیں ان کو، متقین کے لیے ہدایت ہے نا۔ تو مال کا خرچ جو ہے یہ کیوں، اس کے کیا فوائد ہیں، کیا ضروریات ہیں، اور یہ کیوں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کیوں اتنا زور دیتا ہے اللہ کی راہ میں؟ انفقوا فی سبیل اللہ، انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بخل سے کام لوگے، تم ہلاک ہو جاؤ گے. بہت اہم موضوع ہے سامعین کرام. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَّا التَّهْلُكَةِ، مشہور آیت ہے قرآن پاک کی. مال اور جان، آپ کو میں نے بتایا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں ایسی زندگی گزاریں کہ اس سے ہماری روح اس قابل ہو جائے کہ ہم عالم آخرت میں جب حشر برپا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہ سکیں. عند ملیک مقتدر، اتنی طاقت ہو، ہر ایک وہاں نہیں رہ سکتا جنت میں. تو اتنی طاقت، اب وہ طاقت کیسے پیدا ہوگی؟ یہی طاقت حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں بھجوایا ہے، اس کو یہاں زندگی دی ہے، اس کو یہاں اس کی روح کو، اصل چیز تو روح ہے، اس کی روح کو جسم دیا ہے، زندگی دی ہے، قوتیں دی ہیں، اختیار دیا ہے، اور پھر ہدایت سے نوازا ہے، اپنا راستہ بتایا ہے، پیغمبر بھجوائے ہیں. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو اپنا راستہ بتایا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، اس پر تم نے چلنا ہے، اس پر تم چلو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے اور مجھ تک پہنچ جاؤ گے. دنیا میں بھی یہ مقصود حاصل ہو سکتا ہے سامعین کرام. یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت میں ہم رب کے پاس ہوں گے، یہاں بھی اللہ کے بندے رب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. یہ اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن صرف میں اتنا آپ کو کہہ دوں کہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ میرے قریب ہوتا ہے، حدیث قدسی کا میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، مجھ سے یہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میرے ذریعے وہ سنتا ہے. بی یسمعو بی یبتشو بی ارجلو. تو یہ قوتیں پھر اس کی خدائی بن جاتی ہیں، اور اس کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش بن جاتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اور جنت الذات اسے کہتے ہیں. ہمارے شیخ نے سورہ یاسین میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اور یہ الفاظ آئے ہیں قیل ادخل الجنہ، جنت میں اس کو کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ. اس وقت میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ جنت یہاں اسے حاصل ہو جاتی ہے. اور یہاں جنت ایک قسم کی جنت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، یہ مطمئن ہو جاتا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ چلے جاؤ اپنے رب کے پاس. راضیۃ مرضیہ، وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بہرحال اس وقت میں یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لیے ہم آئے ہیں کہ یہاں وہ اعمال کریں، ایسی زندگی گزاریں جس کی بدولت ہم جنت میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے؟ تو اب وہ یعنی انسان تو کمزور تھا، اور اسے طاقت حاصل کرنے کے لیے، طاقت اس کو کیسے حاصل ہوگی؟ یہ جو روحانی خوراک ہے قرآن کی، یہ جب یہ استعمال کرے گا تو اس کو طاقت حاصل. یہ بہت طاقتور چیز ہے، قرآن جو ہے بہت طاقتور ہے. اس کی خوراک اگر ہم کھانا شروع کر دیں تو ہم میں طاقتیں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ قرآن پر جس نے عمل کیا پھر اس کی قوتیں خدائی قوتیں بن جاتی ہیں. بی یسمعو بی یبصرو بی یبتشو بی ارجلو. تو
تو طاقت پیدا کرنے کے لیے، انسان طاقت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے اب ذرائع کیا ہیں سامعین کرام؟ طاقت حاصل کرنے کے لیے ذرائع کیا ہیں؟ بنیادی ذرائع کیا ہیں؟ مال اور جان، یہ دو چیزیں ہیں سامعین کرام۔ یہ جو گفتگو میں نے شروع کی ہے اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس پہ میں بات کروں گا۔ پہلے میں یہ بات کرتا ہوں کہ مال اور جان، انسان کے پاس اس کی جان ہے، اس کا مال ہے، یہ سرمایہ ہے، سرمایہ حیات اسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں اس میں مال اور جان ہے۔ اس مال و جان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے استعمال کرنے سے انسان میں وہ طاقتیں، وہ روحانی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس، ٹھیک ہے، آپ نے سنا ہوگا المجاہد من جاہد نفسہ، حضور فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ ہے جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا۔ ایک آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ هل ادلکم یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ وہ تجارت، اگر تم وہ تجارت کرو گے تو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اب وہ تجارت کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ یہ اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے، ایمان باللہ وہ عقیدہ ہے جس عقیدے پر انسان مسلمان بنتا ہے اور مومن بنتا ہے، ایمان باللہ۔ ابھی اس کا یعنی میں تشریح نہیں کر رہا، لیکن ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کو مقصود و محبوب و مطلوب مان کے، اس کو معبود بنا کے اپنے زندگی کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے طے کرنا یا اس کا ارادہ کرنا، یہ ایمان باللہ ہے۔ مختصر جملہ ہے، دوبارہ یہ جملہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو مقصود و محبوب اور مطلوب بنا کر، پھر اللہ تعالیٰ کو معبود بنا کے توحید کی بنیاد پر زندگی گزارنے کو ایمان باللہ کہتے ہیں، یؤمن باللہ۔ تو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ رسول پر ایمان کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا، اپنی مرضی سے نہیں کروں گا۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں جہاد، اپنے مال و جان سے جہاد، کوشش۔ جہاد کا مطلب قتال نہیں ہے سامعین کرام، قتال جہاد کی اعلیٰ ترین قسم ہے، لیکن بعض ہمارے جو جوش و جذبے والے حضرات ہیں، جنگجو حضرات ہیں، وہ تمام جہاد کی آیات کو قتال پہ فٹ کرتے ہیں، جو کہ مناسب بات نہیں ہے، قرآن کی روح کے خلاف ہے۔ جہاد بالنفس، المجاہد من جاہد نفسہ، رجعنا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر۔ حضور جب تبوک کی غزوے سے واپس آ رہے تھے، فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں جہاد بالنفس ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، تم نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، کوشش۔ جہاد کا مطلب کوشش، من جد وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ یہ عربی کے الفاظ ہیں، اس سے اگر آپ واقفیت رکھتے ہیں تو اچھا ہے۔ تو
تجاہدون فی سبیل اللہ، اپنی مال اور جان سے تم نے جہاد کرنا ہے۔ یہ دیکھیں وہ تجارت اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ایک تجارت سے آشنا کر رہا ہے۔ تو اس میں دو کام کرنے ہیں، مال و جان سے جہاد اور ایمان باللہ۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین کرام، بات یہ ہے کہ میں اس وقت یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ بھی دھیان رکھیں کہ مال آخر اتنا زور اس پر کیوں ہے۔ میں نے بات شروع اس طریقے سے کی تھی کہ اللہ پر اگر ہمارا ایمان ہے، کیا مطلب کہ اللہ اگر ہمارا مقصود و مطلوب و محبوب ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کا طریقہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم، مال و جان سے جہاد اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت کی طرف میں اگر آپ کی توجہ دلاؤں تو وہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال اور جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں کیا؟ جنت دی ہے۔ یہ ایک سودا ہے سامعین کرام۔ دوسری آیت کا مفہوم تقریباً ملتا جلتا ہے، وہ بھی تجارت ہے، یہ بھی تجارت ہے۔ یہ تجارت کیسی تجارت ہے؟ یہ کسی چیز بیچ کے کوئی چیز حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خریدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، خرید رہا ہے مومنوں سے ان کے مال و جان، مال اور جان، توجہ رہے، مال اور جان۔ وہاں باموالکم وانفسکم، یہاں مال اور جان۔ من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، عوض کیا ہے؟ رب کا قرب ہے، رب کی معرفت ہے، رب کے گھر میں سٹے ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کا سٹے ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو سامعین کرام، مال اور جان یہ بیچ دینی ہے، اس میں تصرف آپ نے پھر نہیں کرنا۔ یعنی دونوں آیات کے تھوڑے سے مقصود ایک ہی ہے، مفاہیم تھوڑے سے مختلف ہیں، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس میں پہلی نمبر آیت میں کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ آپ اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے کوشش کریں گے، اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں آپ نے بیچ دیے، بیچ دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس میں اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا، آپ نے تمام وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق صرف کرنا ہے۔ نمبر ایک، اپنے اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے آپ کو، اس میں آپ نے اپنی مرضی سے تصرف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خرچ کرنا ہے، جس طرح وہ کہہ رہا ہے، اس نے ہدایات دی ہیں، ابھی آئیں گی۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، چھپے اور پوشیدہ طور پہ اور اعلانیہ طور پہ، ان کے لیے اجر ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو مقصود میں بتا رہا تھا کہ یہ مال خرچ کرنے کی کیا اہمیت ہے، مال اور جان۔ یہ دو آیات، یعنی اس قسم کی اور آیت بھی ہیں، لیکن اس وقت یہ دو پہ میں اکتفا کر رہا ہوں۔ اس میں وہ مقصد بتایا گیا ہے، ایک آیت میں تجارت ہے، دوسری آیت میں بھی تجارت ہے، دوسرے میں بھی تجارت ہے، اس میں خریداری کی کچھ بات ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ سامعین کرام، دونوں آیات کا یہ مطلب ہوا کہ آپ نے
زندگی یعنی اس کا خلاصہ کیا بنتا ہے؟ اگر آپ سننا چاہتے ہیں، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ آپ نے ساری زندگی جو اللہ تعالیٰ کی ساری جو نعمتیں ہیں، ساری زندگی، ساری قوتیں اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنی ہے۔ آپ نے اپنا وقت اپنی مرضی سے خرچ نہیں کرنا، آپ نے یہ آپ بیچ دیں اللہ پہ۔ آپ کا جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ بیچ دیں، اس میں اپنا تصرف نہ کریں، اس کو اللہ کا مال سمجھیں۔ ہے بھی حقیقت میں تو یہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے، لیکن آپ اس پر یقین کر لیں۔ ہم لوگ تو اپنے پیسے سیند کر رکھتے ہیں اور اللہ کا مال اسے نہیں سمجھتے۔ ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، وہاں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اس کو اللہ کا مال نہیں سمجھتے، وہ اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو اپنا نہ سمجھیں، اس کو اللہ کا سمجھیں، امانت سمجھیں، امانت سمجھ کے اللہ کی رضا ڈھونڈیں، رضا کے مطابق پھر اس کو خرچ کرتے رہیں، نہ فقر سے ڈریں اور نہ کسی اور چیز سے ڈریں، خرچ کرتے رہیں۔ ابھی میں نے آپ کو الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ سرا وعلانیۃ، اللہ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت نمبر 274 انشاءاللہ اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ تو یہ جو بنیادی چیز تھی سمجھ، یعنی یہ مضمون کا خلاصہ بیان کر کے میں اگلے درجے میں یا اگلے موضوع کو میں پھر ٹچ کروں گا۔ تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک تجارت، اگر جنت چاہیے، اگر ایک فائدہ مند سودا کرنا ہے، اللہ کا قرب چاہیے، تو ان دونوں چیزوں میں اپنا تصرف نہ کریں بلکہ اس کو اللہ کے ہاتھ پہ بھیج دیں، ایک تجارت کر لیں، اپنا مال اور جان اللہ کے حوالے کر دیں، اس پر بیچ کے اللہ کے حوالے کر دیں، پھر اپنا تصرف نہ کریں، نہ وقت آپ کا ہے نہ مال آپ کا ہے، اللہ سے پوچھیں اور اس کے مطابق پھر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے کے قرآن ہے اور اہل قرآن ہیں، ان سے پوچھیں۔ یہ تو سامعین ایک یعنی وہ ہو گیا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مال و جان کو آپ نے اپنا سمجھ لیا، جیسا کہ آج سمجھا جا رہا ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے وقت کو اپنی مرضی سے ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے۔ بہت سے مطلب جو میں یعنی اشارہ دیتا ہوں، آپ خود سمجھ لیں گے، ہر شخص نے اپنے وقت کو اپنی مرضی سے تقسیم کیا۔ یہ میرا وقت دکان میں گزرے گا، یہ میرا وقت سیر و تفریح کے لیے ہے، یہ بیوی کے لیے ہے، فلانے کے لیے ہے، ڈھمکانے کے لیے ہے، یہ وہاں جاؤں گا، یہ یہاں کروں گا، یہ وہاں کروں گا۔ اپنا ٹائم کو آپ نے اپنا سمجھ لیا ہے، کیوں؟ آپ کا تو نہیں ہے، یہ تو امانت ہے، سارا وقت امانت ہے، اس میں آپ نے کوئی لمحہ ضائع نہیں کرنا اور خوب محنت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، اس کو اپنا نہیں سمجھنا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے، ہر لمحے کو بامقصد یوز کرنا ہے۔ جا رہے ہیں جی شام کے وقت، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ انہوں نے ایک تفریح کا بیڈمنٹن کھیل لیں، یہ گیم کا وقت ہے میرا۔ بہت سے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں، اپنے مطلب رشتہ داروں میں ہیں اور جاننے والوں میں ہیں، ایک گیم کا ایک وقت ہے ان کا، یعنی گیم کھیلنا ہے، یہ کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنے لیے مصروفیات۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو وہ تجارت سے کچھ غرض ہی نہیں ہے، وہ نہ تجارت چاہتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ ثواب چاہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے بھائی، پھر کرو، اپنی مرضی سے اپنے وقت اور مال کا استعمال کرو۔ تجارت، اللہ سے تجارت کا پھر تمہیں کوئی واسطہ نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ
اللہ تعالیٰ نے جو مال اور جان، یہ مختصر میں یہ تمام مضمون کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سودا کر لیا ہے تم سے. اب تم نے جو کچھ کرنا ہے پوچھ کے کرنا ہے، مال خرچ کرنا ہے پوچھ کے کرنا ہے. جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھئی تم نے اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیا تو میں اس کا 700 گنا یعنی 700 روپے اس کا اجر کم از کم میں تمہیں لکھوں گا. یہ جو آج کی پہلی آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ مطلب ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں. یعنی اللہ کی راہ میں کیا؟ اللہ کی مرضی سے. سامعین کرام، یہ موضوع جو ہے یہ یعنی اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن آج ایک آیت یہ ہم پڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اور جو اس کے مباحث ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں آپ خرچ کر رہے ہیں. اس کا بنیادی طور پہ تو مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا سے خرچ کریں. مال کو خرچ کرتے وقت ایک نیت بنا لے، اور نیت سب سے پہلے تو وہ تجارت کی ہونی چاہیے. سب سے پہلے وہ تجارت کی ہونی چاہیے یہ نیت. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ ہاں جی بتائیے. ہاں جی کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ کے الفاظ ہیں، تم ایمان لاؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، اور اس کی راہ میں محنت کرو اپنے مال اور جان کے ساتھ. پھر دوسری آیت جو میں نے پڑھی وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو بیچ دیں. اب اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب؟ اس میں بنیادی طور پہ جو چیز ہے وہ یہ ہے سامعین کرام، جو ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو ہم اپنی ملکیت نہ سمجھیں. اس کو آپ نے بیچ دیا ہے. مومن جو ہے اس کی ہر چیز بکی ہوئی ہوتی ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اس کی ہر چیز اب یہ انمول ہوتا ہے. مومن کا مال اور جان ہر چیز بکی ہوئی ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، یہ اس نے اللہ پہ بیچ دی ہوتی ہے. اب اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے سامعین کرام. اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پہلے تو نیت آپ خالص کر لیں کہ یہ میرا مال نہیں ہے، اللہ کا ہے. اب میں اللہ کی مرضی سے اس پر یعنی اس کا جو خرچ ہے وہ میں اللہ کی مرضی سے کروں. اب اللہ کی مرضی کیا ہے کہ سب سے پہلے تم اپنے آپ پر اس کو خرچ کرو. ظاہر ہے کہ جو انسان کا اپنا وجود ہے یہ بھی ایک امانت ہے، اس کو بھی رکھنا ہے، اس کو صحت مند رکھنا ہے تاکہ اللہ تک کی راہ میں یہ اور محنتیں کر سکے. یہ تو نہیں کہ اس پہ خوراک بند کر دے گا اور ادھر ادھر نہیں. سب سے پہلے جو ہے وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا ہے. یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے. یہ نفس آپ کا نہیں ہے، یہ جان آپ کی نہیں ہے. یہ جان جو ہے اللہ کی جان ہے، اس کا آپ نے خیال کرنا ہے. سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر اس کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کو حرام بھی کھانا پڑے کسی وقت، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی ہے. الا من اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. استرار، حالت استرار میں آپ حرام مال بھی کھا سکتے ہیں، حرام چیز بھی کھا سکتے ہیں. جو حرام اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ بھی اس وقت کھا سکتے ہیں آپ. اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے. کیوں؟
کہ آپ پہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے جان کو برقرار رکھنا ہے، یہ بھی اپنی جان پر خرچ کرنا، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر آپ پر یعنی آپ کے اگر آپ کما رہے ہیں، مثال کے طور پہ ماں ہیں، آپ کے باپ ہیں، یہ ذمہ داریاں ہیں آپ کی۔ اولاد جو ہے اپنے ماں باپ پر خرچ کرے گی، ان کی صحت پر، ان کی دیگر ضروریات پر، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ وہ آپ کے یعنی وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ پھر آپ کے گھر والے ہیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کی بیوی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے، اس کا نان نفقہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے غریب غربا کو پہلے فوقیت دے دی اور گھر والے جو ہے وہ ایسی دیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ترتیب ایک ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترتیب بتا دی ہے۔ سب سے پہلے اپنی جان ہے، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے، تمہارے نفس کا تم پر حق ہے۔ یہ سارے حقوق ہیں اور ان پر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ کیوں آپ خرچ نہیں کریں گے اپنے اوپر؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ اپنے آپ کو خود اپنے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھ رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی صحت کے دشمن ہیں۔ آپ خراب چیزیں کھا رہے ہیں، ادھر ادھر آپ کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اچھی چیزیں کھانے کی، آپ بیکار چیزیں کھا رہے ہیں، غیر صحت مند چیزیں کھا رہے ہیں، خراب کھا رہے ہیں، سڑی ہوئی کھا رہے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ آپ اپنی ذمہ داری ہے سب سے پہلے، یہ صدقہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ فی سبیل اللہ میں خرچ ہے، یہ مال، یہ جان آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی جان ہے، اس کی آپ نے حفاظت کرنی ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی، ماں کی، باپ کی، پھر رشتہ داروں کی۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، پوچھتے ہیں آپ سے کہ کہاں خرچ کریں۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، سب سے پہلے والدین ہیں، آپ کے بعد پھر والدین ہیں، گھر والے ہیں آپ کے، اولاد ہے، پھر رشتہ دار ہیں، غریب غربا، جو یعنی بہترین صدقہ جو ہے وہ غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے۔ یہ نہیں کہ گھر میں رشتہ دار جو ہیں آپ کے یعنی دست نگر ہیں یا آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، آپ ادھر ادھر بڑے بڑے چندے دے رہے ہیں دکھاوے کے لیے، اور گھر کے لوگ جو ہیں وہ اسی طرح ہیں، یہ نہیں ہے بات۔ تو جاننا چاہیے، پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کرو، کسی اور پر خرچ کرو، پہلے آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی راہ میں، بیوی کی منہ میں آپ نے نوالا دیا، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا۔ بچوں پر خرچ کریں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے۔ ہو سکتا ہے بعض سامعین کے لیے یہ بات نہیں لگے، لیکن ایسے ہی، جس کی میں ساتھ ساتھ آپ کو دلائل دے رہا ہوں قرآن سے۔ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّن خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مساکین کا بعد میں درجہ ہے، یتیموں کا بھی بعد میں درجہ ہے، پہلے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں۔ یہ رشتہ دار، یہ ان کے حقوق ہیں آپ پہ، ان پہ آپ نے خرچ کرنا ہے۔ فی سبیل اللہ میں یہ آتے ہیں، یعنی دیکھیں ایک نیت آپ نے بنا لی، اور اللہ تعالیٰ تو انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو دیکھ، آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اپنی صحت کے لیے، یہ جان تو اللہ کی ہے، آپ اس نیت سے کہ میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جو کوششیں آپ کر رہے ہیں، علاج کر رہے ہیں، غذا دے رہے ہیں، اس کا بھی آپ کو، یہ سبیل اللہ ہے۔ یہ ساری زندگی آپ کی سبیل اللہ ہے۔ مومن کی ساری زندگی، سامعین کرام، یہ سبیل اللہ میں ہوتی ہے۔ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ سبیل اللہ ہوتا ہے۔ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ اب جو کام بھی وہ کرے گا وہ
اللہ کے لیے کرے گا، اللہ کی وجہ سے کرے گا۔ تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، توجہ رہے سامعین کرام، اب جو آپ اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں اس کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا، یہ سبیل اللہ نہیں ہے، نہیں، یہ سبیل اللہ ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اس کا کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ وہ مثال لے رہے۔ اب یعنی اس میں پھر درجہ بندی ہے، آپ نے جو خرچ شروع کرنا ہے سب سے، اپنے آپ سے شروع کر کے پھر یعنی اپنے لواحقین سے ہوتے ہوتے آپ نے پھر باہر نکلنا ہے، محلے میں بعد میں آنا ہے، پہلے گھر میں۔ تو یہ سارا فی سبیل اللہ خرچ ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ اٹل ہے، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور کتنا ثواب ملے گا؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ ہے، اس کو زمین میں بو دیا گیا، اس سے پھر 7 بھٹے 7 بالیں اگ آئیں، انبتت، اس سے نکل آئیں 7 بھٹے، اس پودے سے 7 بھٹے لگ گئے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ہر بالی میں 100 دانے تھے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ زیادہ کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لینا، یہ بھٹے ہوتے ہیں آپ کے یہاں، جوار ہوتی ہے، میرے خیال سے 2-3 اس میں وہ لگتے ہیں، زمینداروں کو زیادہ پتا ہوگا، یہ تو خیر مثال ہے۔ 2-3 آپ دیکھیں کہ وہ 700 دانوں سے 2-3 بھٹوں میں 700 دانوں سے زیادہ دانے ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے کم از کم کی مثال دی ہے، کم از کم اتنا میں اجر دوں گا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔ آپ عام جو بھٹا یعنی جو زمیندار میرے بھائی ہیں وہ آپ دیکھ لیں، گن لیں، 3 بھٹوں کو ملا لیں، گن لیں تو 700 سے زیادہ دانے ہوں گے سامنے نکلا۔ لیکن واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے زیادہ کر دیتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں۔ پھر وہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، پھر نیتوں کو دیکھتا ہے، نیت کے مطابق۔ تو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو وسیع ذرائع والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن کم از کم تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری راہ میں اگر تم خرچ کرو گے تو کم از کم تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اس مثال کے ذریعے میں تمہیں بتا رہا ہوں، لیکن میں اس سے زیادہ بھی دیتا ہوں اور دے سکتا ہوں کیونکہ میں وسیع ذرائع والا ہوں۔ علیم، میں جانتا ہوں کہ تم نے کس وقت کس نیت اور مقصد سے خرچ کیا ہے، تو اس کی نیت اور اس کے جذبے کو میں دیکھتا ہوں۔ سامعین اکرام، مضمون جاری ہے اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ اگلے درس میں اس پہ مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔